یزید کی اصلیت سے تو سب آگاہ تھے، اس کے باوجود اس کی بیعت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد کثیر تھی، اور یہی نہیں بلکہ ان مسلمانوں میں کچھ مشہور صحابہ کرام کی اولاد بھی تھی جو یزید کی بیعت کر رہی تھی۔ یزید کی بیعت کرنے کے بارے میں مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو مسلمانوں کو فتنہ اور فساد سے اور خانہ جنگیوں سے بچانے کی غرض سے مصلحت کے تحت یزید کی بیعت کر رہا تھا، اور ان کے پاس یہ جواز بھی موجود تھا کہ یزید بالآخر ہے تو مسلمان ہی، اور اس کے والد کاتب وحی معاویہ ابن ابی سفیان ہے، اس بنا پر یزید کی بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور کچھ مسلمان وہ تھے جو اس کی طاقت سے زیر ہو کر، مغلوب ہو کر، یزید کے ڈر سے اور خوف کی وجہ سے اس کی بیعت کر رہے تھے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے درمیان نبوت کو، یعنی مجھ کو، قائم رکھے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق نبوت کو، یعنی مجھے، مسلمانوں سے ہٹا لیا جائے گا، اور خلافت راشدہ کا دورہ ہو جائے گا، اور پھر خلافت راشدہ بھی قائم رہے گی جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، اور خلافت راشدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا، اور خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تو بالآخر سچ ہو کر ہی رہنا تھا، چنانچہ یزید کی جانشینی کی صورت میں خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کا یہ فعل معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا۔ ابتدائی ایام میں تو معاویہ ابن ابی سفیان نے طاقت اور زور کے بل پر یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور پھر جب یزید کی بیعت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آنے لگیں تو معاویہ ابن ابی سفیان نے مسلمانوں کے چند سرکردہ افراد کو دولت کے عوض خریدنا بھی چاہا۔ محترم ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اور عام مسلمانوں نے بھی یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، اور اس کی جانشینی کی بیعت بھی کر لی تھی، اور اسی بات کو جواز بنا کر کچھ ناعاقبت اندیش اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی باغی ہونے کا فتویٰ اور الزام لگاتے ہیں، اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب بہت سے صحابہ کرام نے اور عام مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے یزید کی خلافت کی بیعت کر کے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا اور اس کی بیعت کر لی تھی، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی، نعوذ باللہ، اور یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ اور بہت سے بدبخت تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ہی باغی قرار دے دیتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا مسلمانوں کے دو گروہوں کی لڑائی نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو اہل بیت اطہار کے بغض میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بغض میں اس قسم کی بے بنیاد اور لغو باتیں پھیلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مسلمانوں کے بے حد اصرار پر خلافت کے منصب کو سنبھالا، تو گورنر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے نہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ بھی کھڑا کر کے رکھ دیا، اور تابوت میں آخری کیل تب ٹھونکا گیا جب معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس منصب خلافت کا اہل نہیں، اس کو سنبھالنے کا حقدار نہیں ہے، اس کو پھر بھی اپنا خلیفہ، اپنا نائب نامزد کر دیا، اور ڈر اور خوف کی فضا قائم کر کے اور دولت کی لالچ دے کر بہت سے مسلمانوں سے یزید کی جانشینی کی بیعت بھی لے لی گئی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے نہ تو ڈر اور دباؤ میں آ کر یزید کی خلافت کی بیعت کی تھی، اور نہ ہی دولت کے عوض انہوں نے یزید کو جانشین اور خلیفہ تسلیم کیا تھا، بلکہ انہوں نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی تھی۔ انہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد ابن حنفیہ نے بھی یزید کی جانشینی کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن ان دونوں ہستیوں نے دولت کے عوض یا ڈر یا دباؤ میں آ کر یا لالچ میں آ کر بیعت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے بالکل ویسے ہی یزید کی خلافت کی بیعت کر لی تھی، اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا جیسا کہ پہلے خلفۂ راشدین کو تسلیم کیا تھا۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے واقعہ کربلا جیسا اندوناک سانحہ عظیم رونما ہو جانے کے بعد بھی یزید بدبخت کی بیعت کو توڑا نہیں تھا، بلکہ جب واقعہ کربلا کے بعد بہت سے مسلمانوں نے مکہ اور مکرمہ کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو فسخ کر دیا تھا تو یزید نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کروایا، مسجد نبوی میں اپنے جانور اور گھوڑے باندھے اور مکہ مکرمہ پر سنگ باری کی، جس سے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی ایک دیوار جل کر منہدم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بہت سے مسلمانوں نے یزید کے یہ کرتوت دیکھتے ہوئے اس کی بیعت کو توڑ دیا، مگر عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کو پھر بھی توڑا نہ، بلکہ انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور اعلان کرنے لگے کہ میرے اہل خانہ سے اور میرے عزیز و اقارب سے جو بھی یزید کی بیعت کو فسخ کرے گا تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی، کیونکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو بھی سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے خلیفہ وقت سے اپنے امام سے جو بھی روح گردانی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ محمد ابن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، یہ بھی اپنے دل میں یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ یہ ایک دفعہ یزید کو ملنے دمشق اس کے دربار میں بھی گئے تھے۔ جب یہ یزید سے ملاقات کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تو لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا، وہ کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ اس وقت ذرائع آمد و رفت اور خط و کتابت بہت سست ہوا کرتی تھی، لوگوں کو دوسرے علاقوں کے حالات کا بخوبی علم نہ ہوتا تھا، اس لیے جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے اور مشہور علاقے سے واپس آتا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس سے اس علاقے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اس کے حالات کے بارے میں پوچھتے تھے اور وہاں کی اہم شخصیات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب لوگوں نے یزید کے بارے میں محمد ابن حنفیہ سے ان کی رائے پوچھی تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یزید تو ایک بہت ہی نیک پرہیزگار اور پارسا شخصیت کا مالک ہے اور وہ تو سنت کا متلاشی ہے، سنت کو ڈھونڈ کر قائم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن متی جو کہ کچھ روایات کے مطابق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، انہوں نے محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ حضور یزید نے آپ کے سامنے جان بوجھ کر نیک اعمال اختیار کیے، کیونکہ حقیقت میں یزید بالکل بھی ایسا نہیں، بلکہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے یزید نے جتنے دن آپ اس کے پاس رکے اس نے نیک اعمال اختیار کیے اور سنتوں کو قائم کیا تاکہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو وہاں کے لوگوں کو جا کر یزید کی اچھائی، پارسائی اور نیکی کے بارے میں بتائیں۔ پھر جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف محمد بن حنفیہ سے مدد مانگی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یزید کے خلاف تحریک کا حصہ بنیں کہ اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے میں تو اس پر قائم ہوں اور یقین رکھتا ہوں، اور میں نے یزید کے بارے میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، کوئی غلط اعمال نہیں دیکھے، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے باقاعدہ طور پر یزید کی بیعت بھی کر لی تھی، لیکن کچھ راوی اس بات پر بھی مصر ہیں کہ محمد ابن حنفیہ نے یزید کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی۔ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر چکے تھے تو محمد ابن حنفیہ نے اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اپنی امامت کا اعلان کیا، اور اس کا ایک مراسلہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی ارسال کیا اور ان سے بھی درخواست کی کہ وہ ان کی امامت کی یا ان کی سرپرستی چاہی۔ یہ سن کر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا محمد ابن حنفیہ کو جہالت سے دوری کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے والد گرامی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کا سفر اختیار کرنے سے پہلے ہی میری امامت کی وصیت میرے نام فرما چکے تھے۔ چنانچہ یہ جواب سن کر محمد ابن حنفیہ نے امامت سے دستبرداری کا فوراً اعلان کر دیا اور پھر وہ تا عمر امام زین العابدین علیہ السلام کے مقلدین میں سے ہی رہے تھے۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بروز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔